بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقتی طور پہ دھرنے دینا، وقتی طور پہ تحریکیں چلانا یہ بہت آسان ہے۔ 1400 سال سے تحریک چلانا یہ عزاداری کے جلوس نہیں ہے، یہ ناموس رسالت کے جلوس ہے جی۔ یہ مجالس عزا ناموس رسالت کے اجتماعات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناموس نبی اور ناموس رسول ہی کو تو کوفہ و شام لایا گیا۔ ہمارا تو گریہ و ماتم ہے ہی اس عنوان پہ نا۔ کیا ہو گیا اہل بیت کے ساتھ؟ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں اگر نبی نے ہمارے فضائل بیان نہ کیے ہوتے تو بھی اس سے زیادہ ہمارے ساتھ ظلم نہ ہوتا۔ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ اور کیا کرتے ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ کیا گیا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ سوچتے ہیں کہ جناب زینب پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ میں کہتا ہوں گھنٹوں روتے رہے نا اس جملے پر۔ تصور کرنے سے بے ادبی کا شائبہ ہے، تصور کرنے سے بے ادبی کا شائبہ ہے۔ ہمارے گھر کی عورت کے قریب سے کوئی اجنبی گزر جائے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ چادر کیسے اتری؟ جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں میں نے دیکھا ایک شخص نیزہ لے کے میری طرف آ رہا ہے، میں نے اپنی حفاظت کے لیے تک و دو کی مگر ایک نیزے کی انی میرے سر میں آ کے چبھی، میں اس کی چبھن سے زمین پر گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا میرا سر میری پھوپھی زینب کی گود میں ہے اور میرے سر پہ چادر نہیں رہی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں رہی ہے۔ تو میں نے گھبراتے ہوئے روتے ہوئے کہا پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ رونے کا جملہ سنیں گے جس پہ گریہ کا حق ہے۔ فرماتی ہیں پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ جیسے کہا نا میرے سر پہ چادر نہیں ہے تو جناب زینب کی آواز آئی تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ذرا تصور تو کریں کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ یہ قافلہ کوفے سے شام آ گیا۔ شام میں میرے مولا سجاد سے کسی نے کہا مولا کب تک روئیں گے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ فرمانے لگے شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر ماں بہنوں کا بے مقنا و چادر۔ کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرنا، کو بکو دیار بدیار تشہیر ہونا یہ ہمارے ورثہ نہیں تھا، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ اس کے لیے یہ ہمارے لیے بڑا امتحان تھا۔ مولا کی سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا الشام الشام الشام۔ گویا امام سجاد فرما رہے ہیں بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ تین دفعہ شام بولا نا، تین مرحلوں سے ہم گزرے ہیں۔ عزادارو میرے مولا فرما رہے ہیں 7 مصیبتیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ 40 سال میرے مولا مصیبتوں کو یاد کر کے روتے رہے، پانی دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ایک قصائی نے مولا کو آتے ہوئے دیکھا، گوشت پہ کپڑا ڈال دیا۔ وہاں کھڑے ہوئے خریدار نے کہا کہ تم نے یہ گوشت کیوں چھپا دیا؟ کہنے لگا وہ دیکھو علی بن الحسین آ رہے ہیں، وہ یہاں کھڑے ہو کر گریہ کریں گے۔ امام گوشت کے ٹکڑوں کو کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ تو ایک خریدار نے بڑھ کر کہا آپ اس گوشت کو دیکھ کے رو کیوں رہے؟ فرمانے لگے کربلا میں بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں 7 ایسی مصیبتیں ہیں جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی، میں بار بار انہیں سوچتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ان مصیبتوں میں سے 2-3 چند مصیبتیں سنیے جو امام کی زبان سے جاری ہوئی ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہمیں شام کے بازار میں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ دوسری مصیبت سنیں، فرماتے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چھتوں سے انگارے اور پتھر پھینکے جا رہے تھے، چھتوں سے آگ کے انگارے پھینکے جا رہے تھے، پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ اجرکم اللہ۔ فرماتے ہیں جب یزید کے دربار میں ہمیں لے جایا گیا
تو یزید کرسی پر بیٹھا تھا اور زینب کھڑی تھی. میں کہتا ہوں گھنٹوں روتے رہے اس بات پہ تو کم ہے. آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.